السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وقال في موضع آخر إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں جمع ہونے، کچھ کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انگنت درود و سلام ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی رسالت کا پورا حق ادا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری بہنوں، آج کا جو موضوع ہے تربیت اولاد کے حوالے سے ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا، اپنی عبادت کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے والدین اور جو انسان ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ وہ جائز طریقے سے نکاح کرے اور جائز طریقے سے اولاد کی پیدائش کرے اور پھر اس اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرے تاکہ کل کو چل کے وہ اولاد، وہ بچہ اللہ رب العالمین کی توحید کا علم بردار بنے۔ یہ ذمہ داری ہم پر عائد کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں بہت ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے تم اپنی جانوں میں دیکھو، یعنی ہم اپنے اندر اپنی باڈی میں اگر دیکھیں گے اتنی ساری نعمتیں ہم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ایک ہاتھ ہٹا سکتا ہے، ایک پیر ہٹا سکتا ہے، ہماری آنکھیں چھین سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو صحیح سالم اچھا انسان بنایا، احسن تقویم بنائے، کہیں توڑ پھوڑ نہیں ہے بدن میں۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی احسانات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو دین اسلام کی نعمت دی۔ انسان تو بہت سارے دنیا میں، ہندو بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو ان تمام لوگوں میں چن کر، ان تمام لوگوں کے اندر سے ہم کو نکال کر دین اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ دین اسلام جس کو ملا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ اس دین اسلام میں بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو صحیح دین دیا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام ملا، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اچھی تربیت ملی، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو صحیح دین دیا۔ اگر سب کچھ ہوتا، مسلمان ہوتے، تربیت بھی اچھی ہوتی، اخلاق بھی اچھے ہوتے، لیکن اگر صحیح دین نہیں ہوتا، مزاروں پہ ٹھوکریں کھاتے تو پھر کامیاب نہیں ہو پاتے۔
صحیح دین کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. وہ دین جو صحابہ کرام کا دین تھا، وہ دین جو انبیاء السلام کا دین ہے. اور اسی دین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایسی شریعت، ایسا دین چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، ہر چیز واضح. تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ 2 چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ. کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور میری سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان 2 چیزوں کو پکڑ کر، سمجھ کر اور ہدایت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اگر انسان ہدایت پر آ گیا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ ہدایت پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دین خراب ہے، نعوذ باللہ، یا پڑھانے والے خراب ہیں یا سمجھانے والے خراب ہیں. وہ اس انسان کی غلطی ہے، دین کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دین سے لوگ ہدایت پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ قرآن کے ذریعے لوگ ہدایت پاتے ہیں. ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ اسی کے ذریعے لوگ فلاح پاتے ہیں. تو قرآن ہمارے پاس بھی ہے، احادیث ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہم فلاح نہیں پاتے ہیں. تو یہ نہ قرآن کی غلطی ہے نہ علماء کرام کی غلطی ہے، یہ غلطی صرف ہماری اور ہمارے نفسوں کی ہے. ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا نفس، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے خواہشات، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. ہم کو ہمارے خواہشات کے مطابق اگر چلنا ہے تو خواہشات اور جو نفس ہے وہ برائی کی طرف ہی لے کر جائے گی. کیونکہ اس بات کا شاہد حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو جنت ہے اس کو کس سے گھیر دیا ہے؟ مکارم یعنی تکلیف والے اعمال، تکلیف جس سے ہوتی وہ اعمال سے گھیر دیا. اور جہنم کس سے گھری ہوئی ہے؟ جو دل چاہے، خواہشات. تکلیف والے اعمال سے مراد ٹھنڈی کا ٹائم ہے، وضو کرنا بھاری پڑتا ہے نا صبح صبح، لیکن اس تکلیف کو دور کر کے اللہ کے لیے وضو کرنا، نماز پڑھنا، اپنے بستر کو چھوڑ کے نکل کے آنا، اپنے بیڈ روم کو چھوڑ کے نکل کے آنا. اتنے ٹائم بھی نیند آتی ہے، جو صبح اٹھتا ہے اس کو معلوم ہے اتنے ٹائم بھی نیند آتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے نکلنا تکلیف ہوتی ہے نا. اگر اللہ کی محبت شامل نہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کی محبت شامل ہو جائے تو ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ. یعنی اللہ کے سامنے کوئی بھی مصیبت بڑی نہیں ہوتی ہے. تو جو انسان اللہ کی محبت میں کوئی کام کرے گا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس کو یہ تکلیف لگے گی ہی نہیں. تو جو جنت ہے وہ ایسے ہی کاموں سے گھری ہوئی ہے، اور جو جہنم میں وہ خواہشات نفس، جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی دنیا میں برائیاں ہیں، سب سے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے. اور جو اس پر عمل کرے گا، جو خواہشات کی پیروی کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس دنیا کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، تھوڑی سی پونجی ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کے بعد آخرت ہمیشہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہمیشہ کتنا ہوگا. ہمیشہ ابد الابد. ہم دنیا میں شمار کرتے ہیں نا 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، ایک ٹائم آنے کے بعد، ایک حد ہونے کے بعد ہر انسان کو یہاں سے جانا ہے. کتنا بھی جی لے انسان، لیکن یہاں سے ایک وقت میں اس کو جانا ہی جانا ہے. یہ ہے دار العمل، یہاں پہ اس کو عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تھوڑے سے کے لیے تم جاؤ، عمل کر کے آؤ، اس کا پورا رزلٹ کہاں ملے گا؟ قیامت کے دن انشاءاللہ. رزلٹ ملنے کے بعد کیا فری ہو گئے ہے نا؟ رزلٹ ملتا تو خوش ہو جاتے نا، اچھا رزلٹ آیا تو خوش ہو جائیں گے، اب پڑھائی نہیں کرنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. سوچو آخرت کا اگر رزلٹ ملا، اس کے بعد تو کوئی ہم کو دوبارہ ایگزام بھی دینے کا آپشن نہیں ہے، دنیا میں آنے کا بھی آپشن نہیں ہے، جو ہے اب آخرت. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کا پر کتنا معمولی سا ہوتا ہے،
ہاتھ لگاؤ تو مر جاتا ہے، اتنی بھی نہیں ہے دنیا کی حیثیت۔ متاع الغرور، دھوکے کا سامان، یہ رنگینیاں، یہ خوشیاں جو سب دکھائی دیتی ہے، یہ سب جتنے بھی ہیں یہ سب دھوکہ ہے۔ ہر کوئی اپنے رنگ میں ہے، یہ سب دھوکے کی جگہ ہے۔ شیطان نے اسی لیے یہاں جو آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولادیں ہیں، وہ شیطان اسی لیے بھٹکانے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدم کی اولاد جنت میں چلی جائے، میں تو جہنم میں جاؤں گا۔ شیطان کہتا ہے نا، ابلیس وہ تو جہنم میں جائے گا، تو وہ اکیلے کیوں جائے؟ وہ اکیلے کیوں جائے گا؟ وہ سب کو لے کے جائے گا، جتنا چاہے گا اتنا بھڑکانا چاہے گا، جتنا چاہے گا سیدھے راستے سے ہٹانا چاہے گا، جتنی وہ کوشش کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے وہ۔ اور شیطان کے ساتھ ساتھ ہمارا نفس بھی لگا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے نفس کو ہم نے آمادہ کیے ہی نہیں نیکی کی طرف۔ جو چیز ہم نیکی کے راستے پہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا نفس پہلے ڈھیلے پڑ جاتا ہے، دنیا بھر کے کام یاد آ جاتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، نیند آتی ہے، جانے آنے میں تکلیف آتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ نفس کی پیروی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی خواہشات کو نہ بنا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر آئے ہیں، دین محمدی جو لے کر آئے، اس کے مطابق اپنے خواہشات کو پورا ڈھال لینا، تبھی ہم ایمان والے کہلائیں گے۔ اس سے پہلے ہم کتنا بھی دعویٰ کرتے رہے، کتنے بھی سیکھتے رہے، چلاتے رہے، نعرے لگاتے رہے، ایمان نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے لیے دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اس کے لیے تم کو بتانا پڑے گا، سرٹیفکیٹ دینی پڑے گی، کیسے ایمان والے ہو تم، بتاؤ ذرا کس طرح کے ایمان والے ہو۔ مسجدیں خالی، مدرسے خالی، جو دین کی جو جگہ ہے، دین کی جو عمارتیں یا دین کی جہاں کوشش ہوتی ہے، دین کی باتیں جہاں بتائی جاتی ہے، وہ خالی۔ ایسے ایمان والے، ایمان کا دعویٰ ہے تو ایمان ثابت کرنا پڑے گا۔ ہمارا ایمان دل میں بھی ہونا چاہیے، زبان پر بھی ہونا چاہیے، اور اعمال بالجوارح، سارا اٹھنا بیٹھنا بھی معلوم پڑنا چاہیے کہ ہاں ایمان والے ہیں۔ یہ ایمان کی 3 شرطیں ہیں۔ تصدیق بالقلب، تصدیق ہونا چاہیے قلب کے ذریعے کہ ہاں ہم سچے ایمان والے ہیں، اللہ پر یقین ہے۔ ایمان کی کتنی وہ ہے شاخیں کہہ لیجیے، ایمان کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے بتائیے ذرا۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لانا۔ ماشاءاللہ، ان 6 چیزوں پر ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو، سو گئے؟ ہاں، تو 6 چیزوں پر ایمان ہے۔ یہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ دل میں یقین، دل میں کتنا یقین ہوتا ہے؟ ابھی دوپہر کے بعد شام آئے گی، یقین ہے ایک دم اچھے سے، اس سے بڑھ کر یقین ہونا چاہیے۔ دل میں یقین ہونا چاہیے، زبان سے اقرار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم دل میں دعا پڑھ لیتے ہو گیا، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ دل میں تو نہیں دعا وہ پڑھتے نا، دل میں بسم اللہ کر لی ہو گیا۔ زبان سے اقرار اور اعمال بالجوارح، جو اللہ رب العالمین نے جو ہم کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہمارے اعضاء سے، ہمارے باڈی سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ دل میں صرف تقویٰ رکھے کوئی فائدہ نہیں ہے، دل میں تقویٰ رکھے اوپر ایسے ننگے گھومے چلتا ہے، دل میں ایمان ہے، اوپر بنا پردے کے رہیں گے چلے گا نہیں نا۔ ہم کو ثابت کرنا پڑے گا ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان ثابت کرنے کے لیے پہلے سیکھنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن میں، تم میں سے جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا ہے، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔
جو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے نکلتے ہیں اور جو اپنے گھروں میں آرام فرماتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کھانا کپڑا اولاد سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق دی کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر آئے دین سیکھنے کے لیے. بہت بڑی نعمت ہے. بہت سارے دنیا میں ایسے جو چاہتے ہیں کہ ہم دین سیکھیں لیکن وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے. جو بستر سے اٹھ سکتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دین سیکھنے کے لیے، یا اٹھ کے چل کے آنے کی طاقت نہیں، یا ان کے پاس ذرائع ہی نہیں ہے سیکھنے کے لیے. وہ کوشش کرتے ہیں. اور جن کے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، سب کچھ ہے، شوق نہیں ہے. اللہ اگر شوق بھی ہے تو توفیق بھی نہیں ملتی ہے. توفیق ملنا بہت بڑی بات ہے. ایسے اگر کسی کو سمجھانے جائیں تو سب بولیں گے ہاں دین کا سیکھنا چاہیے، دین آنا چاہیے، لیکن جب آنے بولیں گے تب نہیں آتے کیونکہ توفیق نہیں ملتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس دین پر استقامت والا بنا. آمین. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کو کا جو سیگا ہوتا ہے، عربی اگر پڑھے گے تو جانتے ہوں گے. کو مطلب امر، حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بچاؤ. حکم سمجھ میں آتا ہے، آرڈر. یعنی اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن کیا ہے؟ لکڑی اور پتھر ہے، اور اس پر اتنے سخت فرشتے ہیں کہ ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جہنم کے اوپر ایسے فرشتوں کو اللہ رب العالمین تعینات کرے گا جو رحم نہیں جانتے. ان کا کام ہے جہنم کو بھڑکانا. وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر مامور ہیں، وہ کبھی وہاں سے ہٹیں گے نہیں. اگر کوئی جہنم سے نکلنا چاہے گا تو اس کو اندر ڈھکیل دیں گے. اور جہنم کیسی ہے؟ جو ہمارا جب مٹکا ہوتا ہے نا، مٹکا، اس کا جو منہ ہے وہ چھوٹا ہے، نیچے سے ایک دم گول ہے. وہ جو جہنم وہ پوری ایک دم کھچا کھچ بھر جائے گی، تنگ ہو جائے گی، سب ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوں گے. وہ گول پتیلی کی طرح ہوگی. اس کا جو منہ ہوگا چھوٹا ہوگا، اگر کوئی نکلنا بھی چاہے گا تو نہیں نکل پائے گا. اسی جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. ذمہ داری یعنی جس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، جس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اس سے ذمہ داری کا سوال بھی کیا جاتا ہے. جس کے اوپر نہیں ہوتی اس سے کوئی نہیں پوچھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. ہر ایک مطلب ہر کوئی یہاں پہ ذمہ دار ہے. جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، جو شوہر ہے وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. اگر بڑی بہن ہے تو چھوٹے کی ذمہ دار ہے، بڑا بھائی ہے تو چھوٹی بہنوں کا ذمہ دار ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہر ایک کو جو بھی دین کی سمجھ رکھنے کی عمر تک پہنچ چکا ہے اور وہ اچھے کو برے کو سمجھتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر اپنے گھر والوں کو کوئی چیز سے منع نہیں کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری کا اس سے سوال کیا جائے گا. اللہ رب العالمین پوچھیں گے ہم نے تم کو اولاد کی نعمت دی تھی تو تم نے اپنی اولاد کو توحید سکھایا، دین سکھایا، یا صرف اسکول میں بھیج دیے، گھر خالی ہو جائے گا اس کے لیے؟ یہ اللہ رب العالمین ہر انسان سے پوچھے گا. جس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے ہر ایک سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی امانت کا، اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی تھی اس کا کتنا حق ادا کیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھائے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صدقے جاریہ ہو جائے گا ماشاءاللہ. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے جو عمل کرنے کا وقت ختم ہو گیا، انسان مر گیا. اب اس کے ساتھ کون سی چیز جانے والی ہے؟
اعمال، دو تین چیزیں جاتی ہیں میت کے ساتھ، اور اس میں سے دو آ جاتی ہے اور ایک چلے جاتی ہے. ایک اس کا مال اور دوسرا اس کے رشتہ دار. کتنا بھی کوئی بھی گہرا تعلق ہو، کوئی قبر میں جا کے نہیں بیٹھے گا کسی کے ساتھ، سب واپس چلے آئیں گے رو دھو کے. اور تیسرا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کا اعمال جاتا ہے، اعمال جاتا ہے اسی کے ساتھ، وہ واپس نہیں آتا. اعمال میں بھی تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے. نمبر ایک کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ. جاری رہنے والا صدقہ یعنی ہم نے کوئی اچھا کام کر دیا، کسی کا نل لگوا دیے، پیڑ لگا دیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب وہ پانی کنواں کھدا دیے، کسی کے لیے کھانے کا انتظام کر دیے، کسی کو کوئی ہنر سکھا دیے، وہ مانگتا تھا پہلے نہیں کما پاتا تھا، اس کو کوئی ہنر سکھا دیے اب وہ کما رہا ہے. تو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یہ اگر وہ انسان اچھائی کے راستے پر ہے اور وہ اس چیز کے ساتھ عمل کرتا جا رہا ہے، جیسے نل لگوا دیے، پانی نہیں آتا تو نل لگوا دیے، اب جتنے لوگ پانی پئیں گے سب کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، قیامت تک ملتا رہے گا. اسی طرح سے اس پیڑ لگا دیے، جتنے لوگ اس میں آرام کریں گے، سایہ حاصل کریں گے، سب کا صدقے کا ثواب ملے گا. جو چرند پرند آئیں گے اس میں سے پتا وغیرہ کھائیں گے، اس کا بھی ثواب ملے گا. یعنی وہ سب کنٹینیو وہ ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ او علم ينتفع به، یعنی ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. کون سے علم سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے ذرا بتائیے؟ دینی علم. ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہم زد فزد. دینی علم ایسا علم ہے، اور حقیقتاً یہ علم یہی علم ہے ہی ہے، باقی سب دنیا میں فن ہے. علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، سمجھنا. علم ہم لوگ کسے کہتے ہیں؟ ڈگری لینے کو. ڈگری لینا علم نہیں ہے. علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا. ہم کو سب سے پہلے کس کے بارے میں جاننا ہے؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے کون سی آیت نازل کی سب سے پہلے؟ بولو، اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. پہلے رب کے نام کا پڑھو، اس کے بارے میں سمجھو کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو کیوں یہاں پیدا کیا. کوئی تو مقصد ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنا مقصد نہیں بنائے، اتنے سارے انسانوں کو بنا مقصد نہیں پیدا کیے. پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا سمجھنا، یہ ہوتا ہے علم. قرآن اور حدیث کے جو علم ہے وہی اصل علم ہے، باقی سب دنیا میں صرف بیکار ڈگریاں ہیں بس. ایسا علم جو کسی کو سکھا کر جاؤ، فائدہ حاصل ہو. کیسے ہم لوگ کسی کو بتائیں گے؟ یہ سیکھیں گے انشاءاللہ. جیسے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا یا اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، ہم اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، صحیح طریقہ. کسی کو سورہ فاتحہ نہیں یاد آ رہی تھی، ہم نے اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دیے اور یاد کرنے کے لیے کہہ دیے. کسی کو کوئی دعا یاد کرا دی، کسی کو کوئی حدیث بتا دی. اب وہ جب تک اس کے پاس رہے گا وہ اس پر عمل کرتا رہے گا. سورہ فاتحہ پوری زندگی وہ پڑھتا رہے گا جب تک کا ثواب کس کو ملے گا؟ ہم کو ملے گا نا انشاءاللہ. چاہیے کہ نہیں فائدہ؟ فائدہ چاہیے تو پہلے محنت کرنی پڑے گی، پہلے خود بھی تو سیکھو. علاج کرنے کا شوق ہے لیکن ڈاکٹری نہیں آتی ہے، کام چلے گا؟ ہم فری میں علاج کرنا چاہتے غریبوں کا، کر پائیں گے؟ نہیں، پہلے سیکھنا پڑے گا نا. تو ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. بہت سارا علم ہوتا ہے، جادو کا علم ہوتا ہے. جادو کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے والے کو سیدھا گردن مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے. اور جادو کیا ہے؟ اسلام میں کفر ہے. دنیا میں ہزاروں طرح کے علوم ہیں، ہزاروں طرح کے فنون ہیں، لیکن جو علم ہے اصل علم
قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ بہت بار یہ فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ جو نیک عمل کیے، جو ایمان لے کر آئے، جنت انہی کے لیے ہے۔ جو نیک عمل کیے، جو ایمان لے کر آئے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ان سے کیا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے آیتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے ایمان لے کر آؤ، ایمان جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا، اور اس کے ساتھ عمل، جب ایمان ہوگا عمل ہوگا، اور عمل بھی کیسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے طریقے پر اگر عمل ہوگا تو قابل قبول ہے، ورنہ اگر ایمان ہے اور جو طریقہ ہے وہ الٹا ہے، بدعت ہے، تو پھر کوئی بھی عمل کا بدلہ نہیں ملے گا، نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا، اس کے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے منگا دیں گے۔ بہت محنت کیے لیکن عمل کیسا تھا، بدعتیوں کا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ بہت سارا نیک عمل کرتے تھے، بہت اچھے اخلاق والے تھے، لیکن ایمان پختہ نہیں تھا، شرک ملا ہوا تھا، توحید پکی نہیں تھی، عمل قابل قبول نہیں ہے۔ توحید خالص ہونی چاہیے، خالص۔ ہم کو کھانا کیسا اچھا چاہیے ہوتا ہے نا، ملاوٹ نہیں چاہیے، دودھ میں ملاوٹ نہیں چاہیے، کھانے پینے کی چیز ایک دم صاف ستھری چاہیے، تو اللہ رب العالمین کو اپنی عبادت بھی صاف ستھری چاہیے ہوتی ہے، ملاوٹ نہیں چاہیے اس میں، شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، دکھاوے کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ریا کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کی واہوائی کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیز سے پاک ایسی عبادت جو مخلصین لہ الدین کہلاتی ہو، جو اللہ رب العالمین کے لیے خالص، اللہ رب العالمین کے لیے وہ دین ہونا چاہیے، جو دین ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، جو دین صحابہ کرام کے پاس تھا، جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، وہ دین اگر ہوگا تو قابل قبول ہے، ورنہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اوپر سے جا رہا ہے سب۔ تو علم انشاءاللہ حاصل کریں گے کب؟ اتنے دن سے تو انشاءاللہ ہی بول رہے صرف، جب پوچھو تب انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ٹھنڈے۔ ہاں، ہر دم انشاءاللہ سے ہی کام چلے گا۔ کون کون سا 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے؟ صدقے جاریہ، نفع والا علم، اور ایسی اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ والدین کے لیے دعا کرنا یہ بھی آج کل بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور مرنے کے بعد دعا کرنا یہ تو اور بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والد کے غصے میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یعنی اگر والدین یا والد یا والدہ ناراض ہیں تو سمجھ لو اللہ رب العالمین بھی اس انسان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ان کے ماں باپ اس سے خوش ہیں، ان سے راضی ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس انسان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کو اسی لیے سکھانا ہے، اسی لیے بتانا اپنی اولاد کو کہ کل کے دن جب اولاد بڑی ہو جائے، اس کو اچھے برے کی تمیز ہو جائے، تو اس کو اتنا سمجھ میں آنا چاہیے کہ میرے والدین کے لیے، چاہے وہ زندہ ہو یا اس دنیا سے جا چکے ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، دعائے رحمت کرے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم کو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو یا جس کے ہم ذمہ دار ہیں اس کو آگ سے بچائیں، کیونکہ اس کی ذمہ داری کا ہم سے سوال کیا جائے گا، اور سوال کیا جائے گا اس کے بعد ہم کو فائدہ کیا ملے گا کہ وہ اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی انشاءاللہ۔ ہر کوئی کہتا ہے نا ہمارے لیے دعا کرنا،
دعاؤں میں یاد رکھنا. تو جو ماں باپ کو اپنے بچوں کو ایسا سکھانا چاہیے کہ والدین کے لیے بچے خود اپنے آپ دعا کریں, اس کو بولنا نہ پڑے, دھکا مار مار کے دعا نہیں لگنا ہے. جو انسان دل سے دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. جو انسان خود سے دعا کرتا ہے اس کی دعا میں جس کو دھکا مار مار کے دعا کرنے بولے اس میں فرق ہوتا ہے. تو اپنی اولاد کو ایسا بنائیے انشاءاللہ کہ مرنے کے بعد بھی دنیا میں جہاں کہیں رہے اپنے والدین کے لیے دعا کریں, دعائیں مغفرت کریں. کتنے ایسے لوگ ہیں, لڑکیاں ہیں, کتنے ایسے لڑکے ہیں جن کو چھوٹی سی دعا ہے وہ دعا تک نہیں یاد ہے والدین کے لیے. اتنی محرومی, اتنی بے بسی. یعنی ہم نے اس کو اتنا بھی نہیں سکھایا کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کر لے, تو اللہ رب العالمین کی توحید کا حق کہاں سے ادا کریں گے. اللہ رب العالمین نے ہر جگہ جہاں توحید کا, شرک کے بارے میں مذمت کی ہے, توحید کے بارے میں جگہ جگہ بتایا ہے, اس کے فوراً بعد کس کا ذکر کیا ہے, والدین کا ذکر کیا ہے. یعنی توحید ہے, توحید کو ماننے والا اگر کوئی انسان ہے تو وہ اپنے والدین کو بھی مانے گا, اور جو اپنے والدین کو صحیح طریقے سے نہیں مانتا, ان کی باتوں کو نہیں سنتا, ان کے لیے دعا نہیں کرتا, تو وہ خالص توحید پر نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر جگہ جہاں بھی اپنا تذکرہ کیا ہے اس کے فوراً بعد انسان کو وصیت کی ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے, اس نے سلوک کرے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا میں بھیجا, اور دنیا میں لانے والا ذریعہ کون بنے, اس کے والدین بنے. اس کے کھانے کپڑے کے لیے محنت برداشت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, دھوپ میں نکلتے ہیں, بارش ہوتی پھر بھی نکلتے ہیں, ماں اتنا سب کچھ برداشت کرتی ہے. تو جو اپنے والدین کا حق نہیں ادا کرتا ہے وہ رب کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. جو رب کا حق ادا کرے گا وہ انشاءاللہ سب کا حق ادا کر لے گا. یہ ہمارے پر ذمہ داری ہے, ہم کو بچانا ہی بچانا ہے. اگر ہم گھر سے شروعات نہیں کریں گے تو پھر باہر والا کوئی اس کو اتنا نہیں بچا پائے گا. باہر والا ایک ٹائم آئے گا, آدھا گھنٹہ بولے گا, 1 گھنٹہ بولے گا, اس کے بعد چلا جائے گا. پوری ذمہ داری کو پورا 24 گھنٹہ وہ کس کے پاس رہتا ہے, ہمارے پاس رہتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس چیز پر. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العالمین نے والدین کے اوپر ذمہ داری کیوں ڈالی ہے. اس چیز کی والدین کے اوپر ذمہ داری کیوں ڈالی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, کہ کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یعنی جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کس میں پیدا ہوتے ہیں, اسلام پر, مسلمان ہو کر پیدا ہوتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین کو, اس کی معرفت کو سمجھنے کے لیے وہ دھیرے دھیرے جب بڑے ہوتے ہیں اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو یاد دلاتے رہیں, یاد دہانی کراتے رہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کے پاس جا کے خود سے سلام کرتے تھے. آج ہمارے یہاں کیا ماحول ہے کہ بچوں کو سلام نہیں کریں گے, بڑے ہو کے بچے سے سلام کریں, ہے نا. یعنی بچہ ہم کو سلام کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ خود جا کے بچوں کو سلام کرتے تھے. ایک بار اللہ کے رسول کریں گے, دوسری بار وہ خود کرنے لگ جائیں گے. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. چھوٹے بچوں دیکھو بہت ان کے اندر شرارتی اگر ہوں گے بھی تو بھی جیسا ماں کرے گی ویسی کریں گے. ماں نماز پڑھ رہی وہ بھی نماز پڑھیں گے, ابو نماز پڑھ رہے وہ بھی نماز پڑھیں گے. ٹوٹا پھوٹا ہاتھ اٹھا لیں گے دعا مانگنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر فطرت باقی رہتی ہے. وہ جس طرز پہ پیدا ہوئے وہ ان کے اندر باقی ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے جو والدین ہیں وہ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں, یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں, یا تو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں. اور یہودانی اور ینصرانی, یعنی یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. یہ والدین کے اوپر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بچہ بولنے لگے, یعنی تھوڑا تھوڑا بچے بولنے لگتے ہیں, کیا سکھاؤ اس کو؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یعنی کلمہ بتاؤ, کلمے کے معنی بتاؤ, اللہ رب العالمین کی توحید کو واضح کرو, شرک اور کفر کے بارے میں بتاؤ. وہ بچہ سب سنتا ہے, سب کچھ اس کو سمجھ میں آتا ہے. جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سب سنتے رہتا ہے. یہ نہیں سوچنا وہ چھوٹا ہے, سب سمجھ میں آتا ہے.
اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچپن میں جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت، اصل تربیت بچپن کی ہی ہے. بچوں کی پہلی درسگاہ اس کی ماں، جیسا ماں کرے گی ویسے بچے کریں گے، جیسا گھر میں ماحول ہے ویسے ہی وہ بچے ماحول پائیں گے. پہلے ہم بچوں کو وہ ماحول نہیں دیتے، پھر بعد میں آگے شکایت کرتے بچے بگڑ گئے ہیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک ایک چیز جو بچے نوٹس کرتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، وہ سب کے بارے میں خبر رکھتے ہیں. جب وہ چھوٹے سے بولنے لگ جائیں، ان کو کیا سکھائیں؟ کلمہ توحید سکھائیں، اللہ بولنا سکھائیں، رسول کا نام سکھائیں، توحید کے بارے میں بتائیں. وہ بولے گا انشاءاللہ، دھیرے دھیرے وہ بولے گا. لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ ٹاٹا، ہے نا، ٹاٹا باٹا، انٹی انکل، یہی سب سکھاتے رہ جاتے ہیں. اگر اماں کو اماں نہیں بولا تو بھی غصہ ہو جاتے ہیں. دیکھو اماں نہیں بولا ابا بول رہا ہے. یہی سب کے چکر میں رہ جاتے ہیں. وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیتا، پتہ بھی نہیں رہتا ہے. کتنے تو ایسے والدین ہیں جو بولتے ہیں چلو بیٹا گالی دو، تو گالی دیتے تو خوش ہوتے ہیں. آپ لوگ تو ایسے نہیں ہے نا؟ نہیں، ماشاء اللہ. بہت سارے جھگڑا کریں گے تو ان کو اچھا لگے، دیکھو کیسے جھگڑا کر لیتا ہے میرا بیٹا، لڑ بڑ کے چلا آتا ہے. اچھی عادت ہے، اچھی عادت ہے نہیں. چور کا واقعہ معلوم ہے نا؟ جب وہ چوری کر کے لاتا تھا چھوٹی چھوٹی چیزیں، پھر ایک دن ڈاکو بن گیا، پھانسی کی سزا ہونے لگی تو بولا میری ماں کو بلاؤ. اس کی ماں کو بلایا گیا تو اس نے بولا ادھر آؤ. پھر ماں کے کان کے پاس گیا اور کان پکڑ کے کاٹ دیا. لوگوں نے پوچھے کیوں ایسا؟ تو کہا یہ میری ماں ہے، میں چھوٹا تھا، نہ سمجھ تھا، مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا، میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لے آتا تھا باہر سے چوری کر کے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پینسل اٹھا لیے، ربڑ اٹھا لیے، شارپنر اٹھا لیے، ان کو نہیں پتا ہوتا ہے. میری ماں نے کبھی مجھے نہیں منع کیا. پھر دھیرے دھیرے میں دکان سے چوری کرنے لگا، انڈا لے کے آنے لگا، سامان چوری کر کے آنے لگا. میری ماں نے مجھے کچھ نہیں بولا، ارے بچہ ہے بچہ ہے، یہ میری ماں کی غلطی ہے. مجھے پھانسی دے رہے تو میری ماں کو بھی پھانسی دے. اگر میری ماں اسی وقت ٹوکتی، مارتی، ہٹا دیتی تو شاید میں بچ جاتا. پہلے بھی کوئی بھی چیز کی عادت نہیں لگتی ہے، ہم اس کو عادت لگواتے ہیں. لت، کھانا کھانے کا نہیں کھا رہے، موبائل پکڑا دیے. اب وہ ایک بار موبائل دیکھے گا تو دوسرے دن وہ روئے گا ہی روئے گا، اس کو پتہ ہے کہ موبائل ملنے والی ہے. ایسے ہوتے نا بچے لوگ، وہ لوگ دیکھتے ہیں کہاں روئیں گے تو کیا چیز مل جائے گی، تو ہم بھی وہی پکڑا دیتے ہیں. ایک بار اگر رویا نہیں دیے گا، آپ اس کو بیٹھ کے پھسلاؤ مت اتنا، جب بھوک لگے گی خود ہی کھا لے گا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ گھما پھرائیں گے، وہ بھوکے تھوڑی رہ سکتے، وہ گھوم کے آئیں گے کھانے کے لیے. لیکن ہم ان کو جیسی ضرورت سے رویا، لے موبائل پکڑ لے. اچھا کچھ نہیں کر رہا، لے موبائل پکڑ لے. ہم لوگ نے امی ابو موبائل کو بنا دیے، تو وہ بھی اپنا امی ابو موبائل کو ہی بنائے گا. پھر ہم کچھ بولتے ہیں تو سنتا نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری کو سمجھو، کیونکہ ماحول اتنے بگڑتے جا رہے ہیں، اتنے فتنے ہوتے جا رہے ہیں کہ کوئی کسی کو سنتا ہی نہیں ہے، کوئی کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک وقت تھا جب دادی نانی خالہ سب ساتھ میں رہتے تھے، کچھ سمجھاتے تھے تو سمجھتے تھے بچے. اب وہ اپنے والدین کی بھی نہیں سنتے ہیں. دادی نانی کو تو چھوڑ ہی دو، کوئی ان کو بولتا تو زہر لگتی وہ باتیں زہر لگتی ہے. کیسے گھر والے بولیں گے تو وہ زہر لگتی ہے. دوست اس کے لیے اچھا ہے، سہیلیاں اچھی ہے، کیونکہ اس کو برائی بہت اچھی لگتی ہے. یہ سب وقت آگے آئی ہے، ہمارے پر ذمہ داری. ہم کو صرف ایسی ہم بس ہم کو اولاد دے اللہ تعالیٰ نے، کھانا کپڑا وہ تو ذمہ داری ہے ہی ہے، اور اس کو پورا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. لیکن دین کی فکر کرنا، اور سب سے بڑی فکر یہ ہے دین کے بارے میں، سب سے بڑی فکر. دنیا کم مل جائے گی چلے گا، آخرت میں اگر خسارہ ہو گیا تو ہم اپنی اولاد کو تکلیف نہیں ہونے دیتے. گیس کے پاس جاتا فوراً بھاگ کے جا کے پکڑ لیتے ہیں، کہیں اس کو آگ نہ پکڑ لے. پلیٹ گرم ہے، پتیلی گرم ہے، فوراً جا کے اٹھا لیتے ہیں. اور اگر آخرت میں خسارہ ہو گیا تو کچھ نہیں کر سکتے. ماں خود دور ہو جائے گی، بیٹا خود دور ہو جائے گا اپنے آپ، چاہے کتنا بھی گہرا رشتہ ہو. صرف اہل ایمان، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اہل ایمان سب مل کے جنت میں جائیں گے. اور اہل کفر ہے، جو گنہگار لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، وہ سب ایک ساتھ جہنم میں جائیں گے. اس وقت ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے.
کچھ بھی نہیں، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی روپیہ پیسہ کام آئے گا، کوئی وہاں کسی کی سننے والا نہیں ہے. ابھی وقت ہے، ابھی سمجھ جاؤ، ورنہ حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. لقمان علیہ السلام نام سنے ہو؟ کون تھے یہ؟ بولو، لقمان علیہ السلام کون تھے؟ لقمان علیہ السلام نبی تھے. وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم یعنی ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادتی، کسی چیز کو کسی چیز کی جگہ سے ہٹا دینا، کسی چیز کو کسی چیز کی جو اس کی اصل جگہ ہے وہاں سے ہٹا دینا. شرک کرنا یعنی اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو اس کی ربوبیات ہے، جو اس کی صفت ہے، اس کی جگہ کسی اور کو لا کے بٹھا دینا، تو اللہ رب العالمین کی جگہ ہٹ گئی نا. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا شرک، جو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو چیز اللہ رب العالمین نے پیدا کی، جو چیز اللہ رب العالمین نے بنائی مخلوق کے لیے، مخلوق جو بنی ہوئی چیز ہے اس کی عبادت کرنے لگ جائے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو، جبکہ سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو ہمارے لیے بنایا، ہماری آسانی کے لیے بنایا، تاکہ ہم اس میں اپنے کام کو اور اپنے جو نیکی کا کام ہے اس کو آرام سے کر سکیں. اور ساری دنیا کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا. انسان کو بنایا، جنات کو بنایا، تاکہ یہ میری عبادت کریں، نہ کہ مخلوق کی عبادت کریں. پہاڑوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے برابری کر سکیں. پتھر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ رب العالمین کے برابر کھڑا ہو سکے. ہے کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ ایک باریک سے معمولی سے دھاگے کے اندر کیا ہونے کی حیثیت ہے؟ بتاؤ ذرا. ایک دھاگا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ رب العالمین اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن بندہ کمزور ہوتا ہے، شیطان اس کے کان میں پھسپھسا دیتا ہے، وسوسہ ڈال دیتا ہے، وہ کفر کر لے. بس جیسے ہی وہ کفر کرتا ہے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکی تھی، اس کے چہرے پہ ایسا نشان ہوتا تھا، اس کو جنات پریشان کرتا تھا اور اس کے چہرے پہ نشان ہو جاتا تھا، لال لال ہوتا تھا، اس کو مارتا تھا. جب وہ دھاگا پہنتی تھی نا صحیح ہو جاتا تھا. کیوں؟ دھاگے سے صحیح ہو گیا. دھاگا پہنی تو صحیح ہوا نا. پھر جیسی اس نے شرک کیا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیا، دھاگا پہن لیا، شیطان اس کے پاس سے دور ہو جاتا ہے. اب شرک ہو گیا نا، اب جہنم میں چلی جائے گی، اب اس کا کام ختم. توحید کو مضبوط بنانے کی بہت ضرورت ہے، بہت. اللہ رب العالمین پریشانیاں ڈالتا ہے، مصیبتیں ڈالتا ہے. سب سے زیادہ پریشانی کس کے اوپر آئی بتاؤ ذرا؟ ابراہیم علیہ السلام اور بولیں گے باجی ہم لوگ کو ہے. اللہ کے رسول پر سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء پر آتی ہے، سب سے زیادہ. نہ ان کے پاس کھانے کا کھانا ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں، نہ گھر ہے، نہ لائٹ ہے، نہ پنکھا ہے. قوم والے جو ستا رہے وہ الگ، یہودی جو چال چل رہے ہیں وہ الگ، اللہ کے رسول کی بیوی پہ جو تہمت لگا رہے وہ الگ، اللہ کے رسول کے بیٹے انتقال کر گئے، بیٹیاں ساری انتقال کر گئی. کتنی مصیبت ہے، پتہ ہی ہوگا. دھیرے کبھی اللہ کے رسول گئے کسی بازار پہ، خانے کعبہ کے اندر جو بت رکھا ہوا تھا گئے ادھر؟ گئے بتوں کے سامنے گرے؟ نہیں.
ساری مصیبتوں کو دور کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین اگر نہ چاہے تو ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی. اگر اللہ رب العالمین ہم کو تکلیف دینا چاہے تو کوئی آسانی ہم تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ رب العالمین کی اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، یاد رکھو، ایک پتا بھی نہیں اپنی مرضی سے ہلتا ہے. اللہ رب العالمین جو اتنی مصیبتیں ڈالتا ہے، پریشانیاں ڈالتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ میرے بندے کے گناہ معاف ہو جائے، آزمانے کے لیے کہ دیکھتے ہیں بندہ کفر کی طرف جاتا ہے یا توحید پر جمع رہتا ہے. کیونکہ پریشانی تو ختم ہونے والی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ پریشانی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے. ایک پریشانی ختم ہوتی، دوسری آتی، دوسری ختم ہوتی، تیسری آتی، پوری زندگی ایسے چلتے رہے گا، آنکھ بند ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا. تو پریشانی تو آئے گی، مصیبتیں تو آئے گی، اور اگر اللہ کے دین میں لگے ہوئے تب ڈبل آئے گی. اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اور ڈبل پریشانی آئے گی. لوگوں کے تانے بھی سننے پڑیں گے، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑے گی، بھوک بھی برداشت کرنا پڑے گا، پیاس بھی برداشت کرنا پڑے گا. سب کچھ برداشت کرنے کے بعد اگر اللہ راضی ہو جائے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر اسی میں ڈگمگا گئے، کوئی انسان اگر بہت بیمار ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بیماری کو اس لیے بھی دیتا ہے تاکہ وفات سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. ہوتا ہے بہت بار ایسا. ایوب علیہ السلام نبی تھے نا، کتنی بڑی مصیبت، صبر ایوب مشہور ہو گیا. کتنی بڑی ان کو بیماری لگی، کتنے سال، 18 سال بیماری میں تھے، لیکن کبھی کوئی دھاگا پہنے نہیں. ہمارے یہاں 18 دن میں کچھ ہوتا نہیں ہے، پہنچ جاتے پہلے بابا کے پاس دھاگا پہننے کے لیے. اور اگر نہیں پہنچے نا تو دل میں خیال کوئی نہ کوئی ڈال دیتا ہے شیطان، فلانی کے چلی گئی ہوتی تو اچھا رہتا، وہاں جاتی تو سب لوگ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ خیال شیطان ڈالتا ہی ڈالتا ہے. کوئی انسان میں جو شیطان ہوتے نا، فلانی عورت، ڈھکانی عورت، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں سب کا اچھا ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی ایک نہ ایک ملتے رہتا ہے آگے. یہ شیطان نما انسان ہوتے ہیں جو تم کو شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ جو بیماری ہے وہ اپنے وقت پر ہی ٹھیک ہوگی، لیکن اس سے پہلے شیطان یہ کوشش کرتا ہے اس کو کفر کروا لے. بیماری تو ٹھیک ہوگی، اولاد تو اسی ٹائم ہونے والی ہے جب ٹائم جو لکھا ہے 10 سال 8 سال جب مقررہ لکھا ہوا ہے مدت، اسی مدت میں ہونے والی ہے. لیکن انسان پریشان ہو کے شرک کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر اولاد ہوتی تو بولتے دیکھو فلاں بابا کے پاس گئی تھی، نوز باللہ تو اولاد ہوگی. اولاد تو اللہ رب العالمین دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے شیطان شرک کرا لیتا ہے. کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی مگر یا تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. یاد رکھنا، ہم کو مصیبت سے، پریشانی سے اتنی ڈر لگتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول دعا کر دے، اللہ تعالیٰ میرے پر کوئی مصیبت ہی مت ڈال، کوئی پریشانی مت ڈال. اللہ کے رسول نے دعا کیے نہیں کیے، صبر کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں صبر عطا فرما تاکہ میں تیرے دین کے کام کو آسانی سے کر سکوں. کیونکہ ان کی نظر میں جو زندگی تھی وہ کون سی زندگی تھی؟ عیش الاخرہ، آخرت کی زندگی تھی. یعنی یہاں مصیبتیں تو آئے گی، یہ دنیا مصیبت کا گڑھ ہے، یہاں پہ کوئی آرام سے سکون سے نہیں. ہم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جو جتنا پیسے والا وہ اتنا آرام سے سکون سے، ایسا نہیں ہے. اس کو تو نیند ہی نہیں آتی ہے. ہم کو تو نیند آ بھی جاتی ہے نا، اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے. دنیا بھر کی بیماری پکڑی رہتی ہے، اتنے لاکھوں روپے دوا میں چلے جاتے ہیں. مال جو ہے وہ پانی ہے، پانی کیسا راستہ بناتا ہے اپنا بہنے کا، گزرنے کا. تو ایسی پیسہ ہے، اگر پیسہ آئے گا تو نکلنے کا بھی راستہ بنا لے گا. یا تو پھر صدقہ کرو، اتنا صدقہ کرو کہ اللہ تعالیٰ بری بیماریوں سے بچا لے انشاءاللہ. بری بیماری سے، بری موت سے، اچانک آنے والی موت سے صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین ان سب چیزوں سے بچا لیتا ہے. اور عورتوں کو تو زیادہ ہی صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ غیبتیں بہت کرتی ہیں، باتیں بہت کرتی ہیں. کیا بول جاتی خود ہی نہیں معلوم، بولنے کے بعد سوچتے ہیں، جبکہ بولنے سے پہلے سوچنا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہنم میں عورتوں کی کثرت زیادہ لکھی. لان تان بہت کرتی ہے، ناشکری بہت کرتی ہے. ابھی جا کے کبڈ کھول کے دیکھیں گے، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اب پہننے کے لیے پوچھیں گے تو کپڑا نہیں ہوگا.
یہ ہر عورت میں ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، ہر ایک میں۔ کچھ عورتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں سے بنا لے، جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کی بیویاں کتنی شکر گزار، کتنا پسند، 3 مہینہ میں تو چولہا نہیں ملتا، وہ بھی تو عورتیں تھیں، ان کے بھی تو خواہشات تھے، لیکن ان کے لیے آخرت کی زندگی سب سے آگے۔ اللہ کے رسول سے ہمیشہ روتے نہیں رہتی تھی، پیسہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، فلانیہ کی شادی میں جانا ہے، کپڑا نہیں ہے، ایک ہی شادی میں ایک ہی کپڑا پہن کے جاؤں، سب کیا بولیں گے، نہیں، کیونکہ ہم کو گھما پھرا کے یہی سب چیز دکھتی ہے، ایک کپڑا ایک شادی میں بس، اس کے بعد دوسری شادی تو دوسرا کپڑا، ایسے ہی کرتے ہو کیا؟ اتنے تو مالدار نہیں ہو، ہاں سب کرتے ہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ اگر اتنا دیا بھی ہے تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اگر اتنا کپڑا ہے تو دوسرے کو دے دو، صدقہ کر دو انشاءاللہ۔ اب پہلی بات تو جہاں جاتے ہیں وہاں نقاب ہی اتارتے تو کپڑے کا ٹینشن ہی نہیں، کتنا بھی تم پردے میں رہو آدمی لوگ کا آنا جانا ختم ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اللہ کے رسول کی بیویوں کے صف میں شامل کر دے، قناعت پسند بنائے، یعنی تھوڑے سے پہ راضی، تھوڑے سے پہ راضی ہو جائے، ناشکری نہ کرے، لان تان نہ کرے۔ اگر ان سب چیزوں پر راضی ہو گئی تو انشاءاللہ آخرت میں کیا ملے گا؟ اللہ کا دیدار۔ اللہ رب العالمین کو دیکھنا ہے نا، جس کی عبادت کرتے اس کو دیکھنا نہیں ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کا دیدار، اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی جنت، کتنے اچھے اچھے لباس، ایسا لباس ہوگا اتنا خوبصورت کہ وہ پہنے ہوں گے، اس کے باوجود بھی پیر کا جو بودا ہوگا وہ دکھائی دے گا۔ سوچو کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ بنائے گا جنتی عورتوں کو، بننا ہے کہ نہیں؟ تو یا تو یہیں خوبصورت بن جاتے وہیں بن جاؤ، ایک ہی جگہ ملے گا نا، دونوں تھوڑی ہوئے گا۔ یہاں لیکھوں کو نہیں کریں گے، پرانی بلڈنگ کو نہیں کریں گے تو اوپر سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو احسن تقویم بہت اچھا بنایا ہے۔ اگر کھوپڑا چھوٹا ہے تو آنکھ بھی چھوٹی بنائی ہے، اب اس کو اتنا بڑا کر دیں گے تو کیسا لگے گا؟ اتنے بڑے منہ پہ اتنی پتلی ناک کیسی لگے گی بتاؤ ذرا؟ جو انسان جیسا ہے اس کے لیے اس کا چہرہ اللہ رب العالمین نے ویسے ہی بنایا ہے، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اس کو ایسا میں وسوسے ڈالوں گا کہ تیری جو خلقت ہے، یعنی جو تو نے بنایا ہے، اس کو چینج کر دے۔ عورتیں تو اس میں صف اول ہیں، عورتیں یہ جا کے اڑاتی ہے، آدمیوں کا پیسہ اپنے اوپر خرچہ کرتی ہے، اور پھر آگے کبھی بھی روئیں گی اچھے نہیں لگ رہے۔ یہ سب ایبرو بنانا، بال نچانا، یہ سب حرام ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہی کام کرتے ہیں۔ اور اتنا پیسہ 5,000 10,000 ابھی دین کے لیے نکالنے والوں نہیں نکلے گا، اب غریب بن جائیں گے، تب 10 ہی روپیہ نکلے گا، وہ بھی پھٹا ہوگا، کونے کو پیچھے نہیں پڑا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا عید کے دن کہ صدقہ کرو، عورتیں تم صدقہ کرو، تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی۔ جو صحابیات تھی اللہ کے رسول کے زمانے کی، انہوں نے فوراً اپنے کان کی بالی نکال کے دے دی، جو بھی تھوڑا بہت جو پہنی تھی سب اٹھا کے وہ جھولی پر ڈال دی۔ کیوں؟ آخرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی ہے، کب کس کا آنکھ بند ہو جائے نہیں معلوم۔ جو زیورات سونا جو دھرا ہے وہ دوسرے لے کے چلے جائیں گے، جو پراپرٹی وہ بھی دوسرے کی ہو جائے گی، صرف ہمارے ساتھ ہمارا اعمال جائے گا، نہ یہ زیور جائے گا، نہ یہ کپڑا جائے گا، نہ لوگوں کی باتیں جائیں گی، نہ سہیلیاں جائیں گی جو 2-2 گھنٹہ بیٹھ کے چپڑ بات کرتے ہیں، یا تو موبائل پہ یا پھر چال پہ، ختم ہی نہیں ہوتی ہے بات۔ جو غیبتیں ہیں یہ سب اس کا عمل کا بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمارے کو ایسا وقت دے جو ہمارے دین میں ختم ہو، جتنا کم دنیا میں لگے گا اتنی کم برائی ہوگی انشاءاللہ۔ اذان کتنے بجے؟
40 تک جائے گا نا. اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے تم شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، نیکی کا حکم دو اور بھلائی، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے، چھوٹا بیٹا ہے ان کا، اس کو سمجھا رہے. اے میرے بیٹے نماز قائم کرو. پہلے کیا نصیحت کی؟ شرک نہیں کرنا، مرتے دم تک شرک نہیں کرنا. بھلائی کا حکم دو، خود نہیں عمل کر کے خود نہیں بیٹھنا. اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے ہم کو توفیق دی کہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو دوسروں کو بھی لے کر آؤ. خود ہی اکیلے کے لیے جنت میں مت جاؤ. اب دیکھو سب لڑکیاں تو دکھ ہی نہیں رہی، بڈھے بڈھے سب بیٹھے ہیں. لڑکیاں ہوں گی کہیں کالج میں ہوں گی، اسکول میں ہوں گی، گھوم رہے ہوں گے یا تو موبائل میں ہوں گے. یہی حال ہے نا سب کا. جو سنتا ہے وہی سنتا رہ جاتا ہے، جس کو سنانا ہے وہ آتا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سورج کہاں ہوگا؟ سوا نیزہ، اتنا اوپر، اتنا ہی اوپر ہوگا سورج. وہ سورج کی گرمی اتنا دور ہے تو اتنی گرمی لگتی ہے، سوا نیزے پر ہوگا تو کتنی گرمی ہوگی ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. دماغ جو ہوگا، دماغ پورا پگھل کے بہے گا، اتنی گرمی. وہ گرمی میں اللہ رب العالمین ایک سایہ دیں گے اپنا، عرش کا سایہ. عرش کا سایہ اللہ رب العالمین دیں گے 7 قسم کے لوگوں کو. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں ان کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ دے گا. بولو تو ذرا. امام عادل، عادل انصاف پسند بادشاہ. دوسرا نہیں پتہ حدیث. دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، اس کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ دیں گے. چاہیے کہ نہیں؟ تو جاؤ اپنے گھر کی بیٹیوں کو نکالو، بہوؤں کو نکالو. جو بچپن کی عبادت تھی وہ 4 آنا، جو بڑھاپے کی عبادت رہے گی وہ بھی 4 آنا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو جوانی کی عبادت ہے وہی 1 روپیہ ہے. اب 4 آنا 8 آنا چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے، چلتا ہے روپیہ. تو وہ جو جوانی کی عبادت ہے وہ روپیہ ہے، وہی کام آئے گا. بچپن میں تو شعور نہیں تھا، گناہ نہیں ہوتے تھے تو عبادت کر لیے. بڑھاپے میں جب اٹھی بیٹھ نہیں سکتے تو عبادت کریں گے بیٹھ کے. اصل عبادت تو جوانی کی ہے نا. نیند بھی آتی ہے، بھوک بھی آتی ہے، سہیلیاں بھی ہوتی ہیں، خواہشات بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود عبادت کرو. عرش کا سایہ ملے گا انشاءاللہ. چاہیے تو اگلی بار زیادہ لوگ ہونے چاہیے یہاں پہ انشاءاللہ. پکڑ پکڑ کے لے کے آؤ، ڈانٹ ڈپٹ کے لے کر آؤ، پیار سے سمجھاتے پیار سے لے کر آؤ، رسید کے لے کر آؤ، لالچ دے کر آؤ. 10 روپے لے لینا، 5 روپے لے لینا، کیا کریں گے؟ لیکن لے کر آؤ. دھیرے دھیرے جب سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے. ہم ہی سنتے ہیں، ہم ہی سن کے سن ہو جاتے ہیں بس. جو کالج اسکول میں وہ تو پڑھا ہی ہے، ان لوگوں کو کون بتائے گا. اسی طرح انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، جو برائی کو دیکھو تو اس کو روکو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تم کو برائی سے روکو گے تو اس پر لوگ تانے دیں گے، لڑائی جھگڑے تک بات ہو جاتی ہے، غصہ غصی تک بات ہو جاتی ہے، منہ پھیر لیتے ہیں. تو اس پر تم کیا کرنا؟ صبر کرنا. اگر جب تک کسی انسان کو بھلائی کا حکم دو، بھلائی کا حکم مطلب تم نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، صدقہ دے دو،
سب منڈی ہلاتے رہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور جیسی برائی سے روکو سب کے منہ کھل جاتے ہیں. شرک مت کرو، بدعت مت کرو، دھاگا مت پہنو، مزاروں میں مت جاؤ، گھنٹا مت باندھو، تعویذ مت لٹکاؤ، ٹوٹکا مت کرو، نیاز مت کرو. یہ سب تم بولے گے تو منہ کھل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سب کو ٹھنڈا ٹھنڈا چاہیے، کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا ہے. نماز پڑھیں گے لیکن مزاروں پہ بھی جائیں گے. کیسی نماز پہ؟ نماز کا مطلب ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے. ایسی کون سی نماز جو مزاروں پہ بھی جانے سے نہیں روک پا رہی ہے؟ یہ تو برابر ہو گیا نا پھر، نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے جب تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے تو لوگ تم کو مارنے بھی آ سکتے ہیں، شہر سے نکال بھی سکتے ہیں. اللہ کے رسول کو نکالے نا مکہ شہر سے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ تم کہو گے اللہ معبود ہے تو کوئی بھی نہیں نکالتا، کیونکہ وہ لوگ بھی مانتے تھے کہ اللہ معبود ہے. لیکن مسئلہ کہاں آ کے اٹک گیا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی معبود نہیں مگر صرف ایک اللہ. تو انہوں نے کہا کہ ایک اللہ، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے. اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن صرف تم بولو کہ ہر جگہ ایک اللہ، یہ ہم نہیں مانیں گے. ورنہ امین اور صادق تھے، سچے تھے. اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے اگر تم بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے تو تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، تو تم اس پر صبر کرنا. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے منہ مت کھلا کر رہنا. منہ نہیں کھلانا، ذرا ایسی بات پہ ناراض ہو جانا، ذرا ایسی بات پہ منہ کھلا لینا، یہ سب ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے. اچھے انسان کا اخلاق ایسا نہیں ہوتا ہے. جو انسان بات بات پہ ناراض ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے انسان اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے. اس کا تو ہر دم روز کا ہی ہے، کچھ بولو تو منہ کھلا لیتی ہے، اور تم کو بیٹھ کے مسئلہ لگائے گا. جو ناراض ہونے والی بات ہے، جو جائز ناراض ہونے والی چیز ہے، جیسے گھر میں شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، اس پہ اوپر تو تم پوری زندگی ناراض ہے، اس پہ کوئی منع نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھلائی کے کام میں گھر والے نہیں سن رہے تو کیا کریں گے؟ ارے باجی نہیں سن رہے اس لیے ہم لوگ بھی ساتھ میں بیٹھ گئے. ہم لوگ تو ایسے ہی کرتے نا. وہ ہماری بات نہیں سنتے تو ہم کو غصہ نہیں آتی، ہم ان کی بات نہیں سنتے ان کو غصہ آتا ہے، ڈر کے مارے ہم لوگ ان کے برابر ہی بیٹھ جاتے ہیں. ہم ان کو دین کے لیے بلاتے ہیں، وہ نہیں آتے تو ہم کو غصہ نہیں آتی ہے. اس کو نیند آ رہی ہے، اس کو یہاں جانا ہے، اس کو وہاں جانا ہے، اور وہ ہم کو شادی میں بلائے ہم نہیں جائیں تو اس کا منہ کھل جاتا ہے. تو جب منہ کھل جاتا ہے تو ہم ڈر کے ہمارے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم بھی تو جم سکتے ہیں نا کہ ہم نہیں جائیں گے، تم ہماری دعوت میں دین میں نہیں آئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. کر سکتے ہیں نا، اختیار ہے. تو اس کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں غلط ہے، یہ ہم کو دین کے لیے بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے، اور وہ تو دنیا کی طرف بلا رہی ہے، پھر بھی ہم پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں. اسی لیے سب برابر ہو جاتے ہیں. شادی میں دیکھو، میت میں دیکھو، سب برابر ہی دکھتے ہیں. جاننے والا نہیں جاننے والا سب برابر دکھتا ہے. پھر ایک حمام میں سب ننگے، وہی حال ہو جاتا ہے. جب ہم کسی کو دین کی دعوت دے رہے، وہ ہماری بات نہیں سن رہا ہے، تو دیکھ اپنا، تو جا رہی ہے تو جا، ایسے ایسے جملے بولے جاتے ہیں. پھر جب وہ ہم کو دنیا کے لیے بلائے تو ہم کیوں جائے پھر اس کے ساتھ؟ نہ اس میں ہمارا کوئی بھلائی ہے، کوئی بھلا بھی نہیں ہے، نقصان ہی ہے الٹا. پھر وہ مارکیٹ جاؤ تو نماز بھی چلی جاتی ہے، پھر شادی بیاہ میں جاؤ تو بے پردگی بھی ہوتی ہے، سب کچھ معلوم ہے. ارے لیکن وہ بھلا غصہ ہو جائے گی. تو تب دین کے لیے تم بلائے تو اس کو تو سمجھ میں نہیں آیا پھر کہ وہ غصہ ہو جائے گی، چلو میں بھی دین کے لیے چلوں. دوست ایسے بناؤ جو تمہارے دین میں ساتھی بنے، جو دین میں مددگار بنے، اور دنیا والے سے تھوڑا کمی ملے تو اچھا ہے، نہیں تو وہ ہم کو بھی اپنے جیسے ہی بنا لیں گے، سب برابر ہو جائیں گے پھر. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ تم کیا کرو، لوگوں کے سامنے اپنے گال کھلا کر مت رکھو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، تکبر کے ساتھ مت چلو. تکبر پر ایک شخص چل رہا تھا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ. کون؟ قارون. کون تھا قارون؟ بولو جلدی جلدی. موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا.
اس کو اللہ رب العالمین اتنا سارا مال دیے، اتنا مال دیے کہ اس کے جو مال و دولت کی جو چابی تھی وہ 40 آدمی بھی مشکل سے اٹھا پاتے تھے. سورہ قصص میں پورا قصہ ہے. 40 آدمی بھی اس کی خزانے کی چابی نہیں اٹھا پاتے تھے. سوچو کتنا مال، اتنا مال، اتنا مال. ایک دن اکڑ کر چل رہا تھا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، خزانے کے ساتھ چل رہا تھا. اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹی اور وہ اسی میں دھس گیا، سب کچھ ختم. تو زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا ہے، ٹک 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 کر کے نہیں چلنا ہے. ایک چول میں جا رہے دوسرے چول میں سنائی دے رہا، آ رہے فلانیاں آ رہی ہے. بلڈنگ میں چڑھ رہے، سیڑھی چڑھ رہے، پوری آواز سنائی دے رہی ہے. عورت کی آواز، ایسے عورت گزر جائے کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ کوئی عورت گئی ہے. پائل پہنے، چھن 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 دوری سے بج رہا ہے. آپ لوگ بھی پہنتے ہو کیا کہ چوڑی اتنی پہن لیتے کہ آواز آتی ہے؟ نماز پڑھنے کے تو چھن 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 کوئی آواز آ رہی ہے. ہر گھنگرو کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. حدیث ہے اللہ کے رسول کی. گھنگرو جو ہوتا ہے نا، گھنگرو، اس میں شیطان ہوتا ہے. اور سمجھ لو جتنا پائل میں گھنگرو لگا ہے اتنا اپنے بچے کے ساتھ شیطان گھما رہے ہیں. اور پھر بولتے بچے بیمار ہوتے ہیں، بچے روتے ہیں، شام کے ٹائم روتے ہیں. جب شیطانی چپتا ہے تو روئے گا نہیں وہ. ہاں، سارا آدھے زیادہ کام تو ہم لوگ کو ہی رہتا ہے. پھر بولتے بچے سنتے نہیں ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. کالا دھاگا اٹھا کے پہنا دیے، کالی موتی والا پہنا دیے. کیوں پہنا دیے؟ نظر نہیں لگے گی. ٹکا لگا دیے، نظر نہیں لگے گی. ٹکا سے بچ جائے گا نظر لگنے سے. ٹکے میں ہے اتنی طاقت کہ بچا لے؟ نہیں. دعا پڑھ کے پھونک دو. دعا بھی سکھلائی گئی ہے، لیکن نہیں، ہم کو یہاں لگانا ہے، یہاں لگانا ہے، پیر میں لگانا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں لگانا ہے. یہاں لگاتے، یہاں لگاتے، یہاں لگاتے، یہاں لگاتے، یہاں لگاتے. بچا لے کرو. اور ایسے ہی بچے لوگ زیادہ بیمار بھی رہتے ہیں. کبھی غور کرنا، جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بچے اکثر بیمار ہی ہوتے ہیں. اتنی موٹی موٹی تعویذ پہنے رہتے ہیں اس کے باوجود، کیونکہ شیطان ان کو چھوڑتا ہی نہیں ہے نا. وہ ہمیشہ بچوں کو پھسلانے میں لگا رہتے. جب شرک کر لیتے، کفر کر لیتے، چھوڑ دیتا ہے. پھر ہاتھ کی بولے ختم کر دے ٹائم.